ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انکشاف سے روشناس کروانے جا رہے ہیں جس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سوچے ذرا، وہی عام سی سیاہ ریت جس پر آپ نے کبھی ساحل سمندر پر چلتے ہوئے قدم رکھا ہوگا، اگر اچانک خالص سونے میں بدل جائے تو کیسا منظر ہوگا؟ جی ہاں، یہ کوئی افسانہ یا خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ممکن بنایا ہے برکینا فاسو کے انقلابی رہنما ابراہیم تراوڑے نے۔ سوال یہ ہے کہ آخر تراوڑے نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، اور کیوں دنیا کے باقی ممالک یہ خزانہ اپنے قدموں کے نیچے ہونے کے باوجود نہ پہچان سکے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کالی ریت اصل میں ہے کیا۔ عام نظر میں یہ بس مٹی اور بجری کا ڈھیر لگتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ صدیوں تک انسان پہاڑ توڑتے رہے، زمین کی گہرائیوں میں کانے کھودتے رہے، دریاؤں میں جال ڈالتے رہے تاکہ سونا ڈھونڈ سکیں، مگر کسی نے یہ سوچا تک نہیں کہ سمندر کے کنارے پھیلی ہوئی یہی سیاہ ریت اصل میں ایک چھپی ہوئی سونے کی کان ہے۔ اس ریت کے ہر ذرے میں چھپے ہیں آئرن، ٹائٹینیم اور سب سے بڑھ کر سونے کے نہایت باریک ذرات، اتنے باریک کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اور یہی وہ راز تھا جسے دنیا نے کبھی پہچانا نہیں، مگر ابراہیم تراوڑے نے دیکھ لیا۔ تراوڑے نے جان لیا کہ اصل دولت ہمیشہ زمین کی گہرائیوں میں نہیں چھپی ہوتی، بعض اوقات وہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہے، بس پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہی پہچان آنے والے وقت میں نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے افریقہ کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس نے سوچا، اگر چین محض ریشم کی ایک ڈور سے پوری دنیا کی تجارت بدل سکتا ہے، اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنے تیل کے ذخائر سے عالمی معیشت پر حکومت کر سکتے ہیں، تو پھر افریقہ اپنی اسی کالی ریت سے کیوں نہیں دنیا کو حیران کر سکتا۔ یہی سوچ تھی جس نے ابراہیم تراوڑے کو ایک نئے سفر پر ڈال دیا۔ یہ خواب دوسروں کو دیوانگی لگا، لیکن تراوڑے کے لیے یہ دیوانگی نہیں بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو برکینا فاسو کو غربت اور پسماندگی کی دلدل سے نکال کر دنیا کے طاقتور ممالک کی صف میں کھڑا کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی قوم کی اس دولت کو بیکار پڑا نہیں رہنے دے گا، بلکہ اسے سونے میں بدل کر ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے گا۔ اب سوال تھا کیسے؟ تراوڑے نے ریت کے ذروں سے سونا الگ کرنے کے طریقوں پر کام شروع کیا۔ دنیا میں کئی پرانے اور جدید طریقے موجود تھے، مگر سب سے مؤثر راستہ وہ تھا جس میں مقناطیسی اور کیمیائی عمل کو جوڑا گیا۔ سب سے پہلے طاقتور مقناطیس استعمال کیے گئے جنہوں نے ریت سے آئرن اور دوسری بھاری معدنیات کو الگ کر دیا۔ اب باقی بچی وہ ریت جس میں سونے کے ذرات چھپے تھے، مگر اصل معجزہ تب ہوا جب تراوڑے نے ایک خفیہ کیمیائی محلول تیار کیا۔ یہ عام فارمولہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص تناسب اور مخصوص درجہ حرارت پر بنایا گیا محلول۔ جیسے ہی یہ محلول ریت پر ڈالا گیا تو باقی تمام اجزاء تحلیل ہو گئے، لیکن سونا اپنی اصل حالت میں محفوظ رہا۔ اس لمحے برکینا فاسو کے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ لیکن دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل عمل تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس خام سونے کو مزید صاف کیا جاتا ہے تاکہ ریت اور دوسری دھاتیں مکمل طور پر الگ ہو جائیں۔ یہ عمل دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک وزن کے حساب سے کیونکہ سونا باقی دھاتوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، دوسرا مقناطیس کے ذریعے تاکہ لوہا وغیرہ الگ ہو سکے۔ جب یہ مراحل مکمل ہوتے ہیں تو سونا زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے ریفائننگ کی، یعنی سونے کو خالص بنانے کی۔ اس کے لیے دو راستے ہیں، پہلا آگ پر پگھلا کر باقی نجاست ختم کرنا، دوسرا برقی عمل کے ذریعے جس میں سونے کو ایک خاص محلول میں ڈال کر کرنٹ کے ذریعے خالص کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کے امتزاج سے وہ سونا تیار ہوتا ہے جو زیورات، بینکوں اور عالمی مارکیٹ میں استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پورے عمل کے دوران ماحولیات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب بڑے بڑے پہاڑ کاٹے جاتے اور خطرناک کیمیکل پانی میں ڈالے جاتے تھے تو زمین اور فضا دونوں تباہ ہو جاتے تھے، مگر اب جدید پلانٹس میں ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ فضلہ باہر نہ نکلے، پانی کو دوبارہ استعمال کیا جائے اور زہریلے مادے ماحول میں شامل نہ ہوں۔ آخر میں ہر بیچ کے بعد سونے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کتنا خالص ہے۔ یہ ٹیسٹ لیبارٹری میں ہوتے ہیں اور اگر کہیں کمی رہ جائے تو دوبارہ ریفائننگ کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں جو سونا نکلتا ہے وہ 99% سے بھی زیادہ خالص ہوتا ہے۔ یہ عمل صرف سونا تیار کرنے کے لیے نہیں بلکہ روزگار پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پلانٹ جب گاؤں اور شہروں میں لگتے ہیں تو لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں، نوجوانوں کو نوکریاں ملتی ہیں اور ایک پورا نیا کاروبار کھڑا ہو جاتا ہے۔ یوں وہ ریت جو کل تک بیکار سمجھی جاتی تھی آج ہزاروں خاندانوں کی روزی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوستو، یہ سمجھ لیں کہ سونے کو پروسیس کرنا آسان نہیں، محنت اور احتیاط مانگتا ہے۔ ذرا سی غلطی ہو جائے تو سونا ضائع بھی ہو سکتا ہے اور ماحول کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر سب کچھ ٹھیک طریقے سے کیا جائے
तो यही सोना बर्किना फासो के लिए खुशहाली का रास्ता और दुनिया के लिए एक नया इनकलाब साबित हो सकता है। नाजरीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे ही इब्राहिम ट्रावरे के इस मंसूबे की खबर दुनिया भर में पहुंची, आलमी मंडी में जलजला सा आ गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े तज्जियाकार कहने लगे कि अगर ये तजर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज तक ताकतवर ममालिक इसलिए ताकतवर माने जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर थे, लेकिन अब अगर सोना समुद्री रेत से निकलने लगे और वो भी कम लागत और तेज अमल के साथ, तो दुनिया का तवाज़न पलक झपकते बदल सकता है। चीन और रूस जैसे ममालिक इसको एक नए मौका के तौर पर देखने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है। ये एक खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो उन्होंने पहाड़ काटने और काने खोदने में लगा रखी है, वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसलिए कई कंपनियों ने इब्राहिम पर दबाव डालने की कोशिश की, कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रास्ते इख्तियार किए ताकि ये इनकलाब आगे ना बढ़ सके। दोस्तों, दुनिया के मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रद्द अमल दिया। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि ये दरियाफ्त अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आज़ाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि ये एक खतरनाक तजर्बा है जिसके नताइज माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर एक बात पर सबका इत्तफाक था कि अगर ये मंसूबा चल गया तो ये दुनिया की तारीख बदलने वाला होगा। ये सिर्फ बर्किना फासो की कामयाबी नहीं रहेगी। आज मगरबी ताकतें भी इस पर नजर रखे हुए हैं और तरक्की पजीर ममालिक भी। कुछ इससे खौफजदा हैं तो कुछ इसको उम्मीद की किरण समझते हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या ये रास्ता वाकई एक आलमी इनकलाब लाएगा या ताकतवर ममालिक इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी इब्राहिम ट्रावरे के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है। चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत है और इसके पास वो जदीद तरीन मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। खबर ये है कि चीन बर्किना फासो के साथ एक बड़ी डील कर रहा है जिसके तहत वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहाँ लाकर काली रेत को ज्यादा तेज और महफूज तरीके से प्रोसेस करने में मदद देगा। अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बर्किना फासो की सोने की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि इसे आलमी मंडी में एक मजबूत पोजीशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ चीन को भी एक नया मौका मिलेगा कि वो मगरिब को पीछे छोड़कर अफ्रीका में अपने कदम मजीद मजबूत करे। यूं ये मंसूबा सिर्फ एक साइंसी तजर्बा नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली का आगाज बन सकता है, जहां बर्किना फासो और चीन मिलकर दुनिया की सोने की माइशत का रुख बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।